رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أولانا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. معزز سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اس وقت کا جملہ ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جس وقت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت کا مقام و محل یہ تھا کہ یزید کی جامع مسجد تھی، اس میں تمام کے تمام شام کے لوگ موجود تھے اور امام سے پہلے ایک خطیب آ کر خاندان علی اور خاندان رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کر چکا تھا، اور اب امام ایک حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے آئے تھے. ان تمام کے تمام لوگوں کو ایک حقیقت سے مطلع کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. امام بتلانا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. تو خدا کی حمد و ثنا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی طرف سے امام کو حاصل ہوئی تھی. ان 6 چیزوں میں کیا تھا؟ اعطینا 6 وفضلنا ب7. اے یزید، اے شام والو، دیکھو ہمیں اللہ کی طرف سے 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی گئی ہیں.
ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ہمیں اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے بردباری عطا ہوئی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے جوان مردی حاصل ہوئی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے بولنے کا طریقہ دیا گیا ہے، اور تمام کے تمام مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ودیعت کر دیا گیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاوہ صرف اور صرف یہ چیزیں اگر اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے تو صرف اور صرف انہی کو حاصل ہوئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عنایت کے مستحق ہیں، ورنہ یہ فقط اور فقط ہمیں عطا ہوا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے ہمیں عطا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اسی طریقے سے محبت بھی ایک نور ہے، خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل کو ہماری محبت سے لبریز کر دیتا ہے. اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صاحبان ایمان وہ ہے اور عمل صالح کرنے والے وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ خداوند عالم نے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ودیعت کر دیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں، یزید کے سامنے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے یزید، دیکھ تو نے ہمارے خاندان کو اجاڑ دیا، تو نے قتل عام مچا دیا اور خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گیا. اب تیرے قبضے میں تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ چیزیں کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہیں انہیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور ان میں ایک چیز کیا ہے؟ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں تیری طرف سے محبت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ودیعت کر دیا ہے. یعنی جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ مومن ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر اقتدار کی وجہ سے محبت ہوا کرتی، اگر تخت و تاج کی وجہ سے محبت ہوتی تو پھر اس زمانے میں سب سے زیادہ محبت مومنوں کے دلوں میں. امام سجاد علیہ السلام نے لفظ مومن کہا ہے. مومن کے دل میں کس کی محبت ہوتی ہے؟ کہ اگر سب سے زیادہ محبت ہوتی تو پھر فرعون کی محبت ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب سے بڑا اقتدار تھا. اگر محبت ہوتی تو شداد کی محبت ہوتی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس بہت بڑا اقتدار تھا. اگر محبت اقتدار کی وجہ سے ہوتی تو پھر سب سے زیادہ قارون کی اور حامان کی محبت ہونی چاہیے تھی. اگر اقتدار اور تخت و تاج کی وجہ سے محبت ہوا کرتی تو پھر یہ محبت ٹرمپ سے محبت ہوتی، ظالم و جابر بادشاہوں سے محبت ہوتی. لیکن نہیں، محبت اقتدار سے نہیں ہوا کرتی بلکہ محبت تو ایک نور ہے. خداوند عالم اس نور محبت سے جس مومن کے دل کو چاہتا ہے لبریز کر دیتا ہے. تمام کے تمام مومنوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسی بھی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی وجہ سے، اپنی مرضی سے کسی سے بھی محبت کر بیٹھے. اس کی محبت لاوارث نہیں ہے، اس کی محبت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی. نہیں، بلکہ اس کی محبت کی ایک دلیل ہوتی ہے. جب کوئی مومن محبت کرے تو اس کی محبت کی ایک دلیل ہونی چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، اور اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کیا میری اس محبت کی وجہ سے خدا راضی ہے. مومن کی محبت لاوارث نہیں ہے، مومن کی محبت
بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، بلکہ مومن جب محبت کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا اس کے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر خدا راضی ہوتا ہے تو یہ محبت کرتا ہے، اور اگر خدا راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ محبت نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر محبت کرو تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہونی چاہیے، اگر کسی سے بغض کرو تو اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ محبت کرے تو یہ دیکھ لے کہ کیا میری اس محبت میں مرضی خدا شامل ہے یا نہیں۔ جس طرح سارے اعمال میں مرضی خدا کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے محبت خدا اور دشمنی خدا میں بھی مرضی خدا کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی سے بھی محبت کر بیٹھے۔ خداوند عالم نے جن کا حق ہم پر جتلایا ہے کہ ان سے محبت کرنا ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، اگر ان سے محبت نہیں کریں گے تو ان کا حق پامال ہو جائے گا۔ ماں باپ سے محبت کرنا ضروری ہے، عزیزوں سے محبت کرنا ضروری ہے، رشتہ داروں سے محبت کرنا ضروری ہے، اس حد میں کہ جس حد کو شریعت نے معین کر دیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سے محبت کرنا ضروری ہے، خانہ کعبہ سے محبت کرنا ضروری ہے، اپنے دین سے محبت کرنا ضروری ہے، جس طریقے سے ان تمام چیزوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اہل بیت سے بھی اسی طریقے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یزید کو یہی بتلانا چاہتے تھے کہ دین کے اعتبار سے تجھ سے محبت کرنا ضروری نہیں ہے، دین کے اعتبار سے ہر مومن کے اوپر ہم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ خداوند عالم نے ہماری محبت کو تمام مومنوں کے دلوں میں ودیعت کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی وجہ سے محبت کرے۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے ایک سوال کیا، اے موسیٰ بتلاؤ کہ کیا تم نے کوئی عمل میری وجہ سے انجام دیا ہے؟ خداوند عالم نے ایک عجیب سوال کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو منتخب کردہ بندہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ بندہ ہے، اگر اس کا کوئی عمل اللہ کی وجہ سے نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ اے موسیٰ بتاؤ کیا تم نے میری وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی عمل انجام دیا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا، اے پروردگار صلیت لکا صمت و تصدقت و ذکرک کثیرا، اے پروردگار میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تیرے لیے روزے رکھے ہیں، میں نے تیرے لیے صدقات دیے ہیں، اور اے پروردگار میں تیرے لیے تیری یاد میں تیرے ذکر میں مشغول رہتا ہوں۔ خداوند عالم نے کہا، اے موسیٰ یہ جتنے کام بھی تم نے گنائے ہیں اس میں میرے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کہا پروردگار نماز؟ کہا نہیں، نماز تو اس وجہ سے تم نے پڑھی ہے تاکہ وہ جنت کے لیے تمہاری رہنما بن جائے۔ کہا پروردگار روزہ؟ کہا روزہ تو تم نے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کی سپر بن جائے، تاکہ جہنم میں نہ جانے دے، جہنم سے روکنے کی سپر بن جائے۔ کہا پروردگار صدقہ؟ کہا صدقات تو تم نے اس وجہ سے دیے ہیں تاکہ صدقات کی وجہ سے جنت میں تمہارے لیے محل تیار ہو جائیں۔ کہا پروردگار تیرا ذکر، تیری یاد میں جو مشغول رہا ہوں، کہا میرے ذکر میں تو اس وجہ سے مشغول رہے ہو تاکہ یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا نور بن جائے۔ کہا تو پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے، اے پروردگار تو ہی اس سلسلے میں میری رہنمائی فرما۔ بس خداوند عالم نے
جناب موسیٰ سے فرمایا حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا قط، اے موسیٰ یہ بتلاؤ کہ کیا تم نے میری وجہ سے کسی میرے ولی کو دوست رکھا ہے، اور میری وجہ سے کیا میرے دشمن سے تم نے دشمنی کی ہے؟ تو فعلم موسیٰ، یہاں موسیٰ سمجھ گئے، کیا موسیٰ سمجھ گئے کہ ان افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کی نگاہوں میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے سامنے یہی فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھ اے یزید، جب کوئی مومن اللہ کے لیے محبت کرنا چاہے گا تو وہ ہم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ کے لیے دشمنی کرنا چاہے گا تو بتا پھر کس سے کرے گا؟ اس وجہ سے کہ مومن محبت اور دشمنی میں آزاد نہیں ہے، بلکہ محبت اس سے کرنا ہے کہ جس سے خدا چاہے، نفرت اور دشمنی اس سے کرنا ہے کہ جس سے خدا چاہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت کرتا ہے تو پھر شیطان زمین گیر ہو جاتا ہے، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، شیطان تھک جاتا ہے اور شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے کہ کوئی انسان اللہ کے لیے محبت کرے اور کوئی انسان اللہ کے لیے بغض کرے، نفرت و دشمنی کرے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ پہلے انسان کی محبت کو اپنے قبضے میں کرے، اس کی نفرت کو اپنے قبضے میں کرے، جس سے شیطان چاہے مومن اس سے محبت کرے، جس سے شیطان چاہے مومن اس سے نفرت کرے۔ اگر شیطان انسان کی محبت کو، اس کی عداوت کو، اس کی دشمنی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن مومن اپنی محبت اور نفرت پر شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مومن جب محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے نفرت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے لیے محبت اور دوستی میں اور شیطان میں ایک فاصلہ کلی پایا جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے لیے محبت و نفرت ہوگی وہاں شیطان نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں اللہ کے لیے محبت و نفرت نہیں ہوگی۔ شیطان اس طریقے سے مایوس ہو جاتا ہے مومن سے جب مومن اللہ کے لیے محبت اور نفرت کو وقف کر دیتا ہے، کہ جس طرح کوئی وحشی جانور، جس طریقے سے کوئی بھیڑیا کسی ہرن کی طرف دوڑنا چاہتا ہے لیکن ہرن اس کے قابو سے باہر چلی جاتی ہے، اور پھر بھیڑیا مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کا شکار نہیں کر سکتا ہوں۔ بس اسی طریقے سے جب شیطان یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مومن، یہ انسان اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے اور اللہ کے لیے نفرت و دشمنی کر رہا ہے، تو پھر شیطان اسی طریقے سے اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں یہ عجیب جملہ فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یزید کے سامنے اور تمام کے تمام شامیوں کے سامنے یہی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ یزید دیکھ، جب کوئی مومن اللہ کے لیے محبت کرے گا تو ہم سے کرے گا، لیکن جب شیطان کی وجہ سے محبت کرے گا تو پھر وہ تم سے کرے گا۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جب وہ
صحرائے محشر میں ہوں گے تو انہیں نور کے منبر پہ بٹھا دیا جائے گا، ان کے چہروں سے، ان کے منبر کے نور سے تمام کا تمام صحرا منور ہو گیا ہوگا، تمام کا تمام صحرا نورانی ہو گیا ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم کس وجہ سے اس قدر نورانی ہو گئے ہو کہ تمام کا تمام صحرائے محشر تمہارے نور کی وجہ سے نورانی ہو گیا ہے؟ تو بس وہ یہی جملہ کہیں گے کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے دشمنی کرتے تھے۔ اگر ہمارے معاشرے میں، اگر ہمارے ماحول میں یہی قانون رائج ہو جائے تو کبھی بھی اختلافات نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہماری قوم دشواریوں میں اور الجھنوں میں نہیں پڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تمام کے تمام فسادات اور تمام کے تمام فتنے دب جائیں گے اگر اللہ کے لیے محبت اور نفرت ہونے لگے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے روز محشر جس وقت منادی ندا دے گا کہ کیا کوئی ہے کہ جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو ایک قافلہ اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد کہے گا کہ ہم ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے جانے کے مستحق ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، تم چلے جاؤ بغیر حساب و کتاب کے، ان سے جنت میں جانے کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب ملائکہ ان سے سوال کریں گے کہ اے لوگو، تم جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہو، تو یہ بتلاؤ کہ تم دنیا میں کیا ایسا کام انجام دیا کرتے تھے کہ تم سے حساب و کتاب بھی نہیں لیا جا رہا ہے اور تم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس یہی کہیں گے کہ ہمارا یہ عمل تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے اور صرف اللہ ہی کے لیے نفرت کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اگر اللہ کے لیے محبت کی جائے تو سر فہرست اہل بیت اطہار ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد اللہ کی وجہ سے محبت کے مستحق سب سے پہلے اہل بیت اطہار ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جملہ اسی وجہ سے کہا، اور اسی وجہ سے جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ کتنا اچھا ہوا کہ تم کو قید کر لیا گیا، بس میرا وقت تمام ہو چکا اور میں بھی 2-3 منٹ میں مصائب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کتنا اچھا ہوا کہ اللہ نے تمہیں قید کر دیا، اسیر کر دیا اور تمہارے خاندان والوں کے لیے قتل عام کرا دیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شام کا رہنے والا ہے، یہ اس جگہ کا رہنے والا ہے کہ جہاں ہمارے برخلاف 46 سال تک ممبروں سے نامناسب باتیں کی گئی ہے۔ بس ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے آیہ مودت یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کیا یہ معلوم ہے کہ آیہ مودت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا وہ ہم ہیں کہ جس کی شان میں آیہ مودت نازل ہوئی۔ اے شخص، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آیہ تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا وہ ہم ہی ہیں کہ جس کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ بس عزاداران امام مظلوم، جس وقت امام نے یہ
یہ آیتیں پیش کی تو ایک مرتبہ اس نے گریہ و زاری کا احساس کیا اور پھر بیزاری یزیدیت سے بیزاری کا اظہار کیا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے پورے معرکہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معرکہ کربلا اتنا غمناک اور دردناک معرکہ ہے کہ جس پہ زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی روئے ہے، اور آج تک تمام مومنین معرکہ کربلا کی غمناک داستان کو سن کے روتے ہیں۔ عزادارو، جب 1400 سال کے بعد آج مومنین معرکہ کربلا کی غمناک داستان کو سنتے ہیں تو وہ بے حال ہو جاتے ہیں، ان کا عالم عجیب ہو جاتا ہے۔ تو وہ امام سجاد علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے بھائی علی اکبر کا لاشا دیکھا تھا، اپنے بھائی قاسم کا لاشا دیکھا تھا، اپنے بابا کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا تھا، ان کا عالم کیا رہا ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد جتنی بھی زندگی تھی آپ نے گریہ و زاری کے عالم میں گزار دی۔ دن میں بھی گریہ کرتے تھے، رات میں بھی گریہ کرتے تھے۔ عزاداروں، جب کھانا سامنے آتا تھا تو آپ پہلے گریہ کرنے لگتے تھے، جب پانی سامنے آتا تھا تو آپ گریہ کرنے لگتے تھے، اور لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو میرے بابا پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں، دیکھو ہم اہل حرم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ عزاداروں، امام نے کیسے کیسے متوجہ کیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، ایک فقیر مانگ رہا تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فقیر کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے پاس جا کر کہا، اے بھائی یہ بتا کہ کیا تو فقیر ہے؟ کہا ہاں میں فقیر ہوں، میں نادار ہوں، میں مجبور ہوں۔ کہا تو یہ بتلا کہ اگر تم مر جائے تو کیا تجھے کفن ملے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر میں مر جاؤں تو مجھے ضرور کفن ملے گا۔ بس امام کا دل بھر آیا، کربلا کی طرف رخ کر دیا، اے بابا اگر کوئی فقیر بھی مرتا ہے تو اسے کفن مل جاتا ہے، لیکن اے بابا آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی کفن بھی دینے والا نصیب نہ ہوا۔ عزاداران امام مظلوم، امام جس راستے سے گزرتے تھے قصاب اپنی دکانوں پر پردے ڈال دیا کرتے تھے، اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے بابا یاد آ جایا کرتے تھے۔ عزادارو، امام زین العابدین علیہ السلام ایک قصاب کی دکان پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جس وقت دیکھتے ہیں کہ اس نے جانور ذبح کیا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تو نے جانور ذبح کیا ہے، یہ تو بتلا کیا تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ بس اس نے کہا کہ ہاں، ہم مسلمانوں کا قانون ہے کہ جب ہم کوئی جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اسے پہلے پانی سے سیراب کر دیتے ہیں، ہم اسے پانی پلا دیتے ہیں، اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام کا دل بھر آیا، کربلا کی طرف رخ کر دیا، اے بابا ارے جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، اے بابا ارے جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا آپ کا گلا 3 دنوں کی پیاس سے خشک تھا، کند خنجر سے آپ کے گلے کو ذبح کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔